کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ جو اجتماع ہونے والا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر عالم اسلام میں ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات سب کے اس اجتماع کی اجتماعی قربانی اور عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ عالم اسلام کی اللہ رب العالمین اسی حوالے سے مدد فرمائے۔ ایک اعلان کر دوں ابتدا ہی میں، ابھی 20-25 منٹ ہیں، انشاءاللہ جامع مسجد طٰہٰ میں عید کی نماز ٹھیک 6:30 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ یاسر بھائی نے کہا انشاءاللہ، سب نے کہنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 6:30 بجے ہوگی جامع مسجد طٰہٰ میں۔ پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی فکر کے ساتھ، اعمال کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت قیمتی دن رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ یا رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، پھر اس مہینے میں جو آخری عشرہ ہوتا ہے، پھر آخری عشرے میں شب قدر رب کائنات نے ہماری مغفرتوں کا ایک ذریعہ بنایا۔ اور شب قدر، پھر اسی طرح عید کی رات، عید الفطر کی رات، امت مسلمہ کی بخشش کے فیصلے، مغفرتوں کے فیصلے، درجات کے فیصلے رب کائنات اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، تعلق نصیب ہوتا ہے اہل ایمان کو۔ اور اسی طرح ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، رب کائنات نے اس کی عظمت کو قسم اٹھا کر بیان فرمایا۔ یہ باتیں سب مسلمانوں کے علم میں ہیں، اور سنی کہاں سے؟ اپنی طرف سے نہیں سنی، علماء سے سنی ہے۔ علماء کی خدمات ہیں الحمدللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ منبر و محراب سے جو آواز اٹھتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بڑی پراثر ہوتی ہے۔ وہ باطل پر ایسے گرج برج کر برستی ہے نا، باطل کا بھیجا نکال کے رکھ دیتی ہے۔ اگر حق بیان کرنے والا کوئی شخص ہو، سچ بیان کرنے والا کوئی شخص ہو، اور وہ کسی کی لگی لپٹی باتوں میں نہ آئے، کسی سے مرعوب نہ ہو، متاثر نہ ہو، دین کی بات کرنی ہے، حق کی بات کرنی ہے، حق والے کی خاطر کرنی ہے۔ انسانیت کو راضی نہیں کرنا، راضی کس کو کرنا ہے؟ اور اللہ راضی ہو گیا تو انسان راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات مشترکہ بات ہوتی ہے، وہ بیان کرنے والے کے لیے بھی ہوتی ہے، سننے والے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ایک ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
اس رب نے ہمیں احکامات دیے آسمانوں سے، اور ان کی وضاحت کرنی ہے، ان کو بیان کرنا ہے، ان کی نشر و اشاعت کرنی ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اور یہ جو عمل آج کا ہے ہر مسلمان جانتا ہے، عرصے سے سنتا آ رہا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پھر وہی بات، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ جو منسک قربانی کو کہتے ہیں، اور اس قربانی کے لفظ کے لیے، قربانی کی وضاحت کے لیے قرآن پاک میں 4 مقامات پر 4 لفظ آئے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہا عید الضحیٰ، کہتے ہیں نا عید الضحیٰ آ گئی، یہ غلط لفظ ہے۔ ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت، اور عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ عربی کا لفظ ہے، اضحیٰ اضحیہ کی جمع ہے، اضحیٰ قربانی۔ اس ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت۔ اللہ سب کو چاشت کی نماز کا مزہ نصیب فرمائے۔ یقین جانیے چاشت کی نماز اگر کسی کو مل جائے، اس کے اثرات کا پتہ چل جائے، تو ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر کے اس وقت وہ اپنے اللہ کے حضور حاضری کرے، اور اس کے جو دل کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، جو مرادیں ہیں، اللہ اس نسبت سے پوری فرما کے اس کے سامنے رکھ دے، اس کی جھولی میں ڈال دے۔ صرف ہم آج مادہ پرست ہو چکے ہیں، دنیا پرست ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ان اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ گویا ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے دنیا کو، مال کو، پیسے کو، جائیداد کو، جاگیریں بنانے کو، اور اگر یہ ساتھ یہ ترکیب بھی ہو تو پھر یہ نور نال نور ہے۔ حلال کا پیسہ، حلال کی جائیداد، حلال کی مارکیٹیں، حلال کے پلازے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ حرام سے اللہ بچائے، حرام سے اللہ بچائے، کسی کو محتاج نہ فرمائے۔ آمین کہو۔ اللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج فرمانا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دعا کیا کرو، اللہ میں اپنی آنکھوں کے دیکھنے میں بھی تیرا محتاج ہوں، میں اپنے کانوں کے سننے میں بھی تیرا محتاج ہوں، میں اپنی زبان کے بولنے میں بھی تیرا محتاج ہوں۔ اللہ میرا دل دھڑکتا ہے، میں تیرا محتاج ہوں، اس دھڑکنے والا دل کا دھڑکنا بھی تیری ذات کا محتاج ہے۔ اے اللہ یہ سانسیں اندر باہر آتی ہیں، تیری ذات کے محتاج ہے۔ اللہ اپنا ہی محتاج بنانا، کسی ڈاکٹر کا، کسی حکیم کا، کسی طبیب کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے نہ رخصت، تیری یاد میں دنیا سے رخصت ہو جائے، تجھے یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، اعمال کرتے ہوئے اللہ تیری بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں، اچھے اعمال اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آمین کہو، اور اونچی آواز سے کہو آمین۔ پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک لفظ آپ سمجھ چکے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہوتا ہے، اضحیٰ مانے قربانیاں، اور دوسرا لفظ ہے نحر۔ اللہ نے سورہ کوثر میں فرمایا فصل لربک وانحر، آج یوم نحر ہے، اللہ سب کو وہاں کی قربانی بھی نصیب فرمائے۔ مینا کے میدان میں مسلمان ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اور وہاں قربانی کی جائے، سنت ابراہیمی وہاں ادا ہو جائے، یہاں بھی ادا ہو رہی ہے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو ایک ہے یوم النحر، اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، امت کو بتا دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی کس کے لیے؟ صلاتی للہ، نسکی للہ، محیا للہ، مماتی للہ۔ کیا مطلب؟ اللہ میری نماز تیرے لیے، میری ساری نمازیں تیرے لیے، میرے سجدے تیرے لیے، رکوع تیرے لیے،
اللہ میرا ذکر تیرے لیے، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، آج کی جو قربانی ہے اے اللہ للہیت اور نیت اخلاص کے ساتھ آج چھری پھیرنے والا ہوں جانور پر، تیرے حکم کو، اس پہ آنے والا حکم کو پورا کرنے والا ہوں۔ نیت کس کے لیے ہو؟ اللہ کی ذات کے لیے، اخلاص والی۔ یاد رکھو مسئلہ کیا ہے، کوئی آدمی، ایک جانور میں 7 آدمی ہوتے ہیں، بڑے جانور میں 7 آدمی، اور 7 آدمی جب بڑے جانور میں ہوتے ہیں، ان 7 آدمیوں میں سے، قربانی کرنے والوں میں سے ایک آدمی کی نیت اگر یہ ہو جائے کہ میں گوشت صرف کھانے کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں، گوشت کھانے کے لیے، گوشت خوری مقصود ہے، تو یاد رکھو 6 کے 6 جو دوسرے ہیں نا، ان کی قربانی بھی ختم، ضائع ہو گئی، قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی قربانی کرتے وقت مال لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے سود کا، رشوت کا لایا ہوا، ظلم کا لایا ہوا، بہنوں کا حق دبا کر کے اور اس پیسے سے لا کر کے قربانی کے پیسوں میں شامل کرتا ہے۔ 6 آدمیوں کی صحیح نیت ہے، صحیح مال ہے، پاک مال ہے، حلال مال ہے، ایک آدمی کا اگر مال ٹھیک نہیں ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، ناجائز پیسے کا ہے، سب کی قربانی ختم، ایک کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 7 آدمی قربانی میں شامل ہیں، ان 7 میں 6 آدمی صحیح العقیدہ ہیں، اللہ کی ذات پر صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانتے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں کسی بندے کو شریک نہیں کرتے، نہ مخلوق کو، نہ جنات، مخلوقات میں سے نہ جنات کو، نہ فرشتوں کو، نہ نبیوں کو، نہ صحابیوں کو، نہ پیروں کو، نہ فقیروں کو، نہ قبروں کو، نہ زندوں کو، نہ مردوں کو، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں کرتا۔ 7 آدمی اگر ایسے شریک ہو گئے ہیں صحیح العقیدہ، تو سب کی قربانی کامیاب۔ اور 7 آدمیوں سے ایک آدمی بھی ایسا ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، فاسد العقیدہ آدمی شامل ہو گیا، فاسد العقیدہ آدمی شامل ہو گیا، غلط عقیدے والا، مشرکانہ عقیدے والا، یا مرزائیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والا شامل ہو گیا۔ یاد رکھو یہ چکڑالوی، یہ احمدی، یہ فلاں، یہ سب گمراہ فرقے ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی نے شریک ہو کر کے اپنی قربانی کر لی تو سب کی قربانیاں ضائع ہو گئی۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ تو آپ خوب جانتے ہیں، مسائل سے آپ واقف ہیں اور ہر جمعہ میں سنتے بھی رہتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا قربانی کے مسائل، اچھی موٹی فربا قسم کی قربانی ہو، خوبصورت، جو دل کو پسند آئے، اللہ کی ذات کے سامنے اس مال کو پیش کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور دنیا والوں اور مسلمانوں، میرے نبی، میرے محبوب نبی کے امتیوں، سنو، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم قربانی کرتے ہو، نہ مجھے تمہارا قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں پہنچتا۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہارے دلوں میں کس حد تک بس رہا ہوں، میرے تمہارے دلوں میں کتنا تعلق ہے، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، کس محبت کے ساتھ تم چھری پھیرتے ہو۔ یہاں گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، صرف خون بہا مقصود ہے، اور اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ آج کے دن مسلمان عالم اسلام میں اللہ کا حکم پورا فرمائیں گے، قربانی فرمائیں گے، قربانیاں ہوگی۔ آج کے دن امت مسلمہ ایک اجتماعی عمل کرے گی، سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور سنت ابراہیمی جب ادا ہو جائے گی سنت کے مطابق، تو رب کائنات اپنی رضا کے فیصلے فرمائیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور قربانی کا ایک لفظ قربانن، آپ نے لفظ سنا ہوگا، اذ تقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی کہتے ہیں قرب سے ہے نا تعلق، اللہ کی ذات سے تعلق نصیب ہوتا ہے، قرب ملتا ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ بندہ فرش ضبیب پہ بیٹھ کر
اللہ کو یا اللہ کہہ کر جب پکارتا ہے تو عرش اعظم سے پھر ایسے بندے کی آواز کو اللہ جواب کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اتنا قرب لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنے احکامات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ایک ہم یہاں قربانی کریں گے، یہ تو اہل ثروت مال و دولت رکھنے والے صاحب استطاعت مسلمان پر یہ تو لازم ہے، واجب ہے۔ اور ایک قربانی ہوگی وہاں پر جو آج مینا میں آج 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ، آج عید کا دن ہے، یوم النحر اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ وہاں آج یہ منظر ہوگا کہ 30-40 لاکھ مسلمان حاجی حجاج کرام وہاں قربانیاں کریں گے۔ کئی لوگوں کو سنا، کئی لوگوں نے یہ کہہ دیا اور کہتے ہیں لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، غریبوں میں تقسیم کر دو، لوگ اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں ان کی دوائی اور علاج کا کچھ ان کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ یاد رکھو یہ واجبی ہے، یہ واجب ہے، یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے مسائل اپنی طرف سے ان کی توضیح اور تشریح وضاحت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 30,000 کی ایک قربانی لے کر ایک آدمی قربانی کر دیتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، 30,000 کی، تو ایک اس کے مقابلے میں 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرے غرباء پر، اس کے علاوہ اس کا ثواب اس قربانی کے برابر نہیں ہے۔ اس 1 کروڑ خرچ کرنے کا ثواب اس ایک قربانی کرنے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی جس مسلمان کو، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اونچے آواز سے کہو آمین، اور اونچی آواز سے کہو آمین۔ آج مسلمان وہاں حج ادا کر رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اللہ آئندہ سال لے جائے۔ دل چاہتا ہے سب کا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، بڑے نیک مقصد کے یہ ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ آپ کے دربار میں تو کمی نہیں ہے نا۔ مولا کریم ہم دعا کرتے ہیں لجاجت کے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو اپنے اس عمل کے لیے، حج کے عمل کے لیے قبول فرما دے، راستے ہموار فرما دے۔ تو حج کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا۔ فقہائے کرام نے ان 3 قسموں میں سے تقسیم کر کے بتایا احادیث رسول اللہ کی روشنی میں اور عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اب دیکھو یہ کام کیا ہے فقہائے کرام نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ حضور علیہ السلام کا سوال پیدا ہوتا ہے حج ایک تھا اور 3 قسمیں کیسے بن گئی؟ یہ فقہائے کرام نے حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر، آپ دیکھ لینا، سن لینا، 5-10 منٹوں میں بتاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ نیت تو سب کی ہے نا جانے کی انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج مفرد۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج قران افضل ہے، حج قران افضل ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج مفرد افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں حج تمتع افضل ہے۔ اب یہ کیوں کہا؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا حضرت آپ کہتے ہیں حج مفرد افضل ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، اور دنیا والوں لیکن فقہائے کرام کی نظر مسائل کا استنباط، مسائل نکالنا، ہمارے دنیا والوں بتاؤ اللہ نے قرآن پاک میں حج فرض کیا ہے یا عمرہ؟ آپ ہی سمجھتے ہیں، عمرہ تو ساتھ مل جاتا ہے نا، سنت ہے، تو فرض کیا ہے؟ بولو فرض کیا ہے؟ فرمایا جو فرض ہے وہی افضل ہے، جو فرض ہے وہی افضل ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات کی امام شافعی نے؟ قرآن پاک کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا گیا حضرت آپ فرماتے ہیں حج قران افضل ہے نہ حج تمتع افضل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ اپنی دلیل دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ حج قران کا کہتے ہیں افضل ہے، حج قران افضل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندو، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ساری زندگی میں فرضیت کے بعد ایک حج ثابت ہے. کتنے حج ثابت ہیں؟ جب تک فرض نہیں ہوا تھا پہلے کئی حج فرمائے نبی السلام نے، لیکن جب فرضیت کا حکم نازل ہو گیا تو ایک ہی حج فرمایا. اور ایک حج کہاں سے؟ یا اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ مدینہ المنورہ میں مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ریاض الجنہ میں جس کو امام کائنات محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اے اللہ وہاں ہمیں بیٹھ کر اپنی یاد کو کی توفیق عطا فرما. آمین کہو. ریاض الجنہ دل چاہتا ہے. علماء نے لکھا ہے نا، اگر کوئی آدمی اس ریاض الجنہ سے ہو کر کے باہر آ کر کے قسم اٹھا کر کہے خدا کی قسم میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، تو وہ خالص نہیں ہوتا. اس لیے کہ کائنات کے سب سے سچے انسان نے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بیان ہے، ان کی وضاحت ہے، ان کے کلمات ہیں. اس لیے ان سے سچا اللہ ہے. اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں سچا اور برحق اور اعلیٰ اور افضل اور آخری نبی کون ہے؟ اونچی آواز سے کہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا فرمان ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مدینہ المنورہ سے جب حضور علیہ السلام اپنے اس میقات پر آئے، ذوالحلیفہ بیعر علی بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں اس مقام پہ جب حضور علیہ السلام آ کے پہنچے تو احرام باندھا. احرام باندھا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں حج قران کا. اور قران کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں ادا کیے جائے ملا کے. وہاں سے حضور علیہ السلام جب مقام بیعر علی پہ آئے نا، فرمایا لبیک بحج و عمرہ، اللہ میں حج اور عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو امام صاحب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا حج بھی ایک ہے اور ہے بھی ایک حج نبی علیہ السلام کا. اور قران حج قران ہے. قران اس کو کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کیا جائے، مکہ المکرمہ میں پہنچ کر احرام نہ کھولا جائے حج عمرہ کرنے کے بعد، اسی احرام میں حج بھی مکمل کیا جائے. تو اللہ کے بندو حضور علیہ السلام افضل ہے. جب نبی افضل ہے، نبی کا عمل حج قران بھی افضل ہے، اس لیے حج قران افضل ہے. امام ابو حنیفہ اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے، نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کے کہا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے فرمایا حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اس میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا والوں اور مسلمانوں، اللہ کے بندو، جب امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے مدینہ المنورہ سے، حج بے شک حج قران کیا ہے، مکہ المکرمہ میں آ کے پہنچے، پڑاؤ ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عمرہ کر کے اب پڑاؤ ڈالا، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے خیموں میں. بیٹھنے سے پہلے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، جو تم میں سے بکری اپنے پاس قربانی کے لے کے آیا ہے وہ تو اپنا احرام نہ کھولے، اسی احرام میں اپنا حج بھی کرے. بکری لے کے آیا ہے، اسی احرام میں وہ کیا کرے گا ساتھ. لیکن میرے صحابہ مجھے اگر پتا ہوتا یا آئندہ سال رب کائنات نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی تو میں حج تمتع کروں گا. کیا کروں گا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کائنات بانو، نبی بھی افضل اور نبی کی تمنا بھی افضل. معلوم ہوا کہ حج تمتع سارے حجوں پہ افضل ہے. اللہ کے نبی کی رائے کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر حضرات فقہاء کرام نے یہ ہمارے سامنے یہ امر رکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حج کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف حج کرنا نہیں ہے، وہ ہاتھ لگا کے مڑ کے آ رہے ہیں. اور میں پچھلے بھی ایک دفعہ ہے سر تو جلنے حاجی کاپا ہوئے تھے، مڑ کے حاجی چھوڑا بڑھ کے آج لے ایک گلم بڑی سمجھو ذرا میں آپ کو نا اصل تجربات ہیں اتوں چلے جانا حاجی چھوڑا بن کے تے مڑ کے آوے حاجی کاپا بن کے اگر کل بھی زیادہ اور ہیں
تو پھر حج تو نہیں ہے نا. حج کا کیا مطلب ہے؟ بدلنا، زندگی کو بدلنا. اس کے لیے جا رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے جائیں. یا اللہ اس سے پہلے کسی کا حق کھاتے تھے، اب نہیں کھائیں گے. بدلا نہ بدلا؟ یا اللہ بدلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس سے پہلے بہنوں کے حق کھاتے رہے، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ توبہ کرتے ہی واپس جا کے یا اللہ اپنی بہن کا حق ادا کروں گا. توبہ تو ہو گئی، توبہ تو ہو گئی، 2 رکعت نماز پڑھی، سنا تو توبہ، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، لیکن توبہ اس وقت قبول ہوگی جب واپس آ کے بیگانہ حق ادا کیا جائے. حق دبا کے بیٹھ جڑے تے ہزاروں حج کرے تے ہزاروں عمرے کرے، ایک عمرہ تے ایک سجدہ اتنا قبول نہیں ہوتا. اللہ نے حقوق رکھے ہیں، رب کائنات نے ہر ایک کا حق رکھا ہے. بیگانہ حق کھا کے، دوسرے کو ہراساں کر کے اور دوسرے کو پریشان کر کے دین پڑھائے، دین پڑھے، سیکھے سکھائے، عمل نیک کرے، حج کرے، عمرے کرے، نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، خدا کی قسم ایک عمل بھی قبول نہیں ہے جب تک دوسرے کا حق نہیں ادا کرے گا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور دلیل سے کہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، حقوق اللہ کے بعد حقوق الحق، حقوق العباد. حقوق اللہ کے بعد ایمان ہے. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، رحمت سے، ہمارا جو اپنے فضل سے، ہو سکتا ہے اعمال میں کمی کوتاہی ہو، نیکی اور اخلاص میں کمی کوتاہی ہو، مال اپنے رب رضا کے لیے، امید ہے کہ رب کائنات ہمیں معاف فرما دیں گے. امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برستے ہوئے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے حق معاف بھی فرما دیں گے. لیکن اللہ خود فرماتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وضاحت ہو گئی کہ جب تک دوسرے کا حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک میں معاف. دوسرے نے اگر معاف نہیں کیا، ان آنکھوں سے جیتتی آنکھوں سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ قبر میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اگر کسی دل آزاری کی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، آج ہی اس دنیا کے زندگی میں ان سانسوں کے ساتھ، دیکھتی آنکھوں کے ساتھ اس سے معافی ہو، یا تو اس کا حق ادا کر دیں یا اس سے معافی کرا دیں، اس سے معاف کرا دیں. تو وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلا سفر بڑا بھیانک ہے. رب محمد کی قسم اگلا سفر بڑا بھیانک ہے. وہاں تو یہ تو دنیا کی کوئی عدالتیں تو نہیں ہے نا کہ جج بک جائے، وکیل بک جائے، گواہ بک جائے. وہاں تو سب کچھ اللہ ہی ہاتھ، اس عدالت میں جج بھی اللہ، وکیل بھی اللہ، گواہ بھی اللہ. کہاں جائے گا مسلمان؟ تو یہ جو اجتماعات ہیں، اجتماعی عمل ہیں، یہ ہمیں زندگی میں تبدیلی لانے کا درس دیتے ہیں. آج قربانی کی ہے، صرف گوشت نہیں کھانا، مقصود گوشت نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوى ہا ہونا، التقوى ہا ہونا، التقوى ہا ہونا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ہے، یہاں ہے، دل میں ہے. دل میں اللہ بستا ہو، اللہ کا خوف ہو، عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے. اور مسلمان دوستو دوسرے کے مال سے، بیگانی چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. یہاں تک لکھا ہے، دیکھو متقی حضرات، اہل اللہ، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کی زمین سے ایک آدمی بڑا متقی ہے، بڑا متقی ہے، دوسرے کے مال سے بچتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں دیتا، زبان اور ہاتھوں سے تکلیف نہیں دیتا، بڑا بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے، علماء نے، کہ اگر بیگانی زمین سے گزر رہا ہے، بغیر اجازت کے گزر رہا ہے، بغیر اجازت کے بیگانی زمین پہ کیسے اوپر سے گزر رہا ہے، اور اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، اس کے پاؤں کے ساتھ جو اس بیگانی زمین کے، اس کے پاؤں کے ساتھ جو ریت کے اور مٹی کے ذرے لگے ہیں، ان کا سوال اگر ہو جائے تو یہ کہاں سے جواب دے گا؟ اس کو بھی جواب دینا ہے. وہاں تو بال کی کھال اترے گی بال کی کھال، کوئی نہیں اتار سکتا، وہ اتار سکتا ہے. اس لیے یہ قربانیاں ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اخلاق کے اعتبار سے بدلیں. کوئی اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ آئندہ پڑھیں گے. اے اللہ پہلے میں نے بد اخلاقی کی تھی، آئندہ بد اخلاقی نہیں کریں گے. یا اللہ میں دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں ناجائز طریقے سے، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ آئندہ نہیں کروں گا. سب کو اللہ آئندہ. اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ والوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، یار بڑا خوش ہوتا ہے. گناہگار ہم سب ہیں، سب گناہگار ہیں. اللہ اس گناہگار کو فرماتا ہے وہ میرا محبوب گناہگار ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد آتا ہے، سر سجدے میں رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. سب کہو ہائے ہائے ہائے. سر سجدے میں رکھ کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو ایسا
سبحان ہے، تیرے جیسا کوئی سبحان نہیں۔ اے اللہ تو ایسا میرا رب ہے، تیرے جیسا میرا کوئی رب نہیں۔ اے اللہ تو اتنا اعلیٰ ہے کہ تجھ جیسا کوئی اعلیٰ نہیں۔ وہ رب کہتا ہے میرے فرشتوں، اس ادنا بندے نے میرے طرف آ کے اپنی بڑائی کو ختم کیا، اپنی عظمت کو ختم کیا، مجھے عظیم سمجھا، عظیم سے عظیم تر سمجھا، اعلیٰ سمجھا ہے۔ جب میرے در پہ آ کے رو کے کہتا ہے کہ تو اعلیٰ، تو مجھے اپنے اعلیٰ ہونے کی قسم میں نے اس ادنا کو معاف کر دیا۔ فرشتوں کو دعا کرتی۔ اور آج تو دن ایسا ہے، راستوں میں عید پڑھ کے جب ہم جائیں گے راستوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے کھڑے ہیں، آیا مسلمان تیری کیا شان ہے، تیرے ایمان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے کیا استقبال کے لیے فرشتوں کو راستے میں آج کھڑا کیا۔ آج راستوں میں اس نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں آنے والے نمازیوں کے لیے راستے میں کھڑے کر دیے فرشتے لگاتار دائیں بائیں۔ آج یہ میرا حاجی آئے گا، میرا نمازی آئے گا، قربانی کرنے والا آئے گا، میرے حکم کو پورا کر کے باہر آئے گا۔ فرشتوں راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، وہ سینوں کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ مسافہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس عمل کو دیکھ کر پورے امت مسلمہ کی معافی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز عید الاضحیٰ، عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب سمے 6 تکبیراں واجبہ نے اللہ پڑھنا تھوڑی رضا واسطے محمد صرف خانہ کعبہ شریف حاضر پیچھے امام دے کیا ہے حاضر پیچھے بولو، حاضر پیچھے اگا نہ ہو، یہ کوشش نہیں کرنی، حاضر اگا امام دے، اگا امام دے نہیں جلنا، امام کرو پیچھے، حاضر پیچھے امام دے، حاضر پیچھے پھر آئے حاضر پیچھے۔ اتباع اللہ نصیب فرمائے، سب کو اللہ اتباع نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، پھر نماز کامل ہوتی ہے، پھر وہاں اوپر جاتی ہے، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اندر گڑبڑ ہو پھر کہے اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا نماز ہے، پھر واہ واہ، اس پر فرشتے بھی ہنستے ہوں گے۔ اندر صفائی ہونی چاہیے، اندر صفائی ہونی چاہیے۔ اپنے امام کو جہاں بھی، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو آپ کے پاؤں کی خس و خشاک کے برابر بھی نہیں ہوں، آپ اعلیٰ درجے کے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ اخلاص والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ میں اپنی بات میں مجموعی طور پہ کہتا ہوں اہل علم کا ادب احترام کرنا لازمی، انشاءاللہ کریں گے نا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 2 رکعت نماز عید الفطر، پہلی رکعت میں امام کے ساتھ ثنا کے بعد 3 تکبیرات پڑھنی، ہاتھ چھوڑنے ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے امام کے ساتھ 3 زائد تکبیرات کے لیے اور اس کے ساتھ نماز مکمل کرنی۔